اکتوبر 1993 میں تازہ انتخابات منعقد کروائے گئے۔ تعداد میں مسلم لیگ سے کم ووٹ حاصل کرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی میں 86 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نے 72 نشستوں پر برتری حاصل کی۔ صوبائی انتخابات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور جنیجو لیگ پر مشتمل اتحاد نے پنجاب میں حکومت قائم کی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ اور عوامی نیشنل پارٹی کے اتحاد نے حکومت قائم کی۔ سندھ میں پیپلز پارٹی نے واضح برتری حاصل کی اور بلوچستان میں مسلم لیگ نے عوامی نیشنل پارٹی کے تعاون سے حکومت تشکیل دی۔ پنجاب میں 240 میں سے صرف 16 نشستوں والی جماعت کے رہنما منظور وٹو نے پیپلز پارٹی کے بھرپور تعاون کے باعث وزارت اعلیٰ حاصل کی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے رکن پیر صابر شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بلوچستان میں مسلم لیگ کے امیدوار نواب ذوالفقار مکسی اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار سید عبداللہ شاہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ نومبر 1993 میں صدارتی انتخابات منعقد ہوئے۔ اصل مقابلہ پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ امیدوار فاروق لغاری اور مسلم لیگ کے وسیم سجاد کے مابین تھا۔ فاروق لغاری نے 274 جبکہ وسیم سجاد نے 168 ووٹ حاصل کیے۔ انتخابات کے بعد مقننہ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنی پہلی تقریر میں صدر مملکت فاروق لغاری نے 8ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بے نظیر صاحبہ نے ایوان سے خطاب کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ لغاری صاحب کے انتخاب کے باعث 8ویں ترمیم اگلے 5 سال کے لیے غیر مؤثر ہو جائے گی۔ تازہ انتخابات سے قبل بے نظیر بھٹو کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا ایک اور منصوبہ تیار تھا۔ اس مرتبہ رقم سپہ صحابہ کی جانب سے حاصل کی گئی تھی اور ذمہ داری رمزی یوسف نامی دہشت گرد پر ڈالی گئی تھی۔ شریف حکومت کے خاتمے کے ایک ہفتے بعد رمزی یوسف نے 2 افراد عبدالحکیم مراد اور عبدالشکور کے ہمراہ بلاول ہاؤس کا رخ کیا۔ اس آپریشن کے لیے اسلحہ صوبہ سرحد میں پبی کے علاقے سے خریدا گیا تھا اور اس منصوبے کے لیے $90,000 سپہ صحابہ نے عطا کیے تھے۔ آخری وقت پر رمزی اور اس کے ساتھیوں کو پولیس نے بلاول ہاؤس کے باہر بم رکھتے دیکھ لیا اور وہ لوگ جائے وقوع سے فرار ہو گئے۔ پہلے منصوبے کی ناکامی پر ایک اور منصوبہ بنایا گیا کہ نشتر پارک میں خطاب کے دوران بے نظیر پر گولی چلائی جائے گی، لیکن اس کام کے لیے چنا گیا آدمی مقررہ وقت پر سکھر سے کراچی نہیں پہنچ سکا۔ سن 1993 میں سیلاب کے باعث کپاس، چاول اور گنے کی فصلیں شدید متاثر ہوئیں اور معاشی لحاظ سے پاکستان کی حالت بد سے بدتر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں نئی حکومت کی توجہ معیشت سے زیادہ سیاسی جوڑ توڑ پر مرکوز تھی۔ اس دور میں تو صدر بھی محترمہ کی اپنی جماعت کا تھا اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ مخالفین کو کچلنے میں اٹھایا گیا۔ صوبہ سرحد، جو اب خیبر پختونخوا ہو چکا ہے، میں چھانگا مانگا کی یاد تازہ کی گئی اور آزاد امیدواروں کو مسلم لیگ نون اور عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت گرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے کارندے پیسوں سے بھرے بریف کیس لیے آزاد ارکان اسمبلی کو ورغلاتے رہے۔ گورنر سرحد کی جانب سے وفاق کو رپورٹ بھیجی گئی کہ صوبائی حکومت اپنی خدمات ادا کرنے سے قاصر ہے اور صدر صاحب کے حکم پر صوبے میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ صدارتی حکم نامے کے مطابق وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کو برخاست کر دیا گیا۔ اس دوران پیپلز پارٹی کو صوبے میں حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ صابر شاہ نے وفاق کے اس اقدام کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر دیا، البتہ عدالت نے وفاق کے حق میں فیصلہ سنایا۔ اس غیر جمہوری اقدام کی ملامت کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا اور ملک گیر ہڑتالیں منعقد کی۔ نواز شریف صاحب بی بی کی معاشی بے ضابطگیوں کے متعلق فائل منظر عام پر لائے۔ انہی دنوں مہران بینک کے صدر یونس حبیب کی گرفتاری اور ان کے انکشافات نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ یونس حبیب کے بیانات میں سے ایک بیان یہ بھی تھا کہ فاروق لغاری نے بنجر زمین مہنگے داموں بینک کو بیچی اور اس سے منافع کمایا تھا۔ نواز شریف صحافیوں کی ایک ٹولی سمیت ڈیرہ غازی خان پہنچے اور اس بنجر زمین کا دورہ کیا۔ یاد رہے کہ یونس حبیب مہران بینک سکینڈل کا مرکزی کردار تھے۔ راز فاش کرنے کے جرم میں ان کی اہلیہ کو ستمبر 1995 میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا تھا۔ جواب میں وفاقی حکومت نے نواز دور میں انٹیلیجنس کے سربراہ بریگیڈیئر امتیاز کو پہلی بے نظیر حکومت کے خلاف سازش تیار کرنے کے جرم میں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا۔ شریف خاندان کے خلاف کھاتے کھولے گئے اور میاں محمد شریف کو حوالات کی سیر کروائی گئی۔ نواز شریف صاحب نے بھٹو صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے ٹرین پر پشاور سے کراچی کا دورہ کیا اور ہر بڑے شہر میں حکومت مخالف تقاریر کی۔ ان کی جماعت کی پکار پر اکتوبر 1994 میں ملک گیر ہڑتال کی گئی۔
سرحد کے بعد اقتدار پر قبضے کا کھیل پنجاب اسمبلی میں بھی کھیلا گیا۔ ستمبر 1995 میں وفاق کی جانب سے گورنر کو صوبائی حکومت کے اختیارات سنبھالنے کا حکم نامہ جاری کیا گیا۔ اس سے قبل وٹو کابینہ کے 15 ارکان نے وزیر اعلیٰ پر غیر قانونی اقدامات میں ملوث ہونے کا الزام لگایا اور اپنے استعفے پیش کر دیے تھے۔ وٹو صاحب کے قریبی ساتھیوں کو مستند الزامات کی عدم موجودگی میں گرفتار کیا گیا۔ گورنر نے وٹو صاحب کو صوبائی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا پیغام دیا، لیکن وٹو صاحب اس کوشش میں ناکام ٹھہرے، سو انہی کی جماعت کے عارف نقی کو وزارت اعلیٰ کے منصب پر منتخب کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے ایک رکن اسمبلی کو سینئر وزیر کا عہدہ اور وزیر اعلیٰ جیسے اختیارات سونپ دیے گئے۔ منظور وٹو کو خصوصی فنڈ خورد برد کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 1993 کے انتخابات میں بے نظیر کے بھائی مرتضی بھٹو نے شہید بھٹو جماعت کی جانب سے صوبائی اسمبلی میں ایک نشست جیتی تھی۔ مرتضی نے اپنے والد کی وفات کے بعد معمر قذافی اور یاسر عرفات کے تعاون سے الذوالفقار نامی ایک تنظیم قائم کی تھی، جس کا مقصد ضیاء الحق کو قتل کرنا اور اس کی حکومت ختم کرنا تھا۔ اس تنظیم کا سب سے مشہور کارنامہ ایک پاکستانی جہاز اغوا کر کے اسے کابل لے جانا تھا۔ بعد ازاں اس تنظیم کو بھارتی حکومت کی جانب سے بھی کچھ مدد ملی، لیکن راجہ انور کی یادداشتوں کے مطابق الذوالفقار بری طرح ناکام رہی۔ اس ناکامی کی ایک بڑی وجہ مرتضی کی جذباتی سوچ اور لاپرواہی تھی۔ بے نظیر صاحبہ نے مرتضی کی کامیابی کے بعد اپنی والدہ نصرت بھٹو پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ہی مرتضی کو واپس پاکستان بلایا اور صوبائی نشست جیتنے میں اس کی مدد کی۔ مرتضی نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ پیپلز پارٹی وہ جماعت نہیں رہی جو غریبوں اور کسانوں کے نام پر بنائی گئی تھی۔ انہی دنوں بھٹو صاحب کی ایک برسی کے موقع پر نصرت بھٹو اور مرتضی نے پیپلز پارٹی کے کارکنان کو گڑھی خدا بخش پہنچنے سے روکنے کے لیے علاقے کے گرد اپنے کارکنان پر مشتمل ایک حصار بنوا دیا۔ بے نظیر صاحبہ نے پولیس کو حکم دیا کہ اس حصار کا خاتمہ کروایا جائے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی جھڑپ میں کچھ کارکنان مارے گئے۔ اپنے گزشتہ تجربات کی روشنی میں محترمہ نے اپنے دوسرے دور حکومت میں فوج کو کھلی چھوٹ دی۔ بے نظیر صاحبہ کے دوسرے دور کے آغاز میں ہی فوج کے ایک اعلیٰ عہدے پر پرویز مشرف کو تعینات کیا گیا۔ ڈی جی ایم او بننے کے بعد مشرف نے کشمیر میں جاری جہاد کو مزید فروغ دینے کے لیے بے نظیر صاحبہ سے اجازت طلب کی، جو کہ عنایت کر دی گئی۔ مجاہدین کی تلاش میں مشرف صاحب جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام کے پاس گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لشکر طیبہ سے وعدہ کیا کہ ان کے تربیتی کیمپوں کے تمام جنگجوؤں کی ذمہ داری اٹھائی جائے گی۔ اسی طرح افغان جنگ کے دوران قائم کردہ دو جماعتوں کو متحد کر کے حرکت الانصار بنائی گئی۔ اندازے کے مطابق اس دور میں پاکستانی فوج ہر ماہ اوسط $7.5 کروڑ ان مجاہدین پر خرچ کر رہی تھی۔ عالمی سطح پر پاکستان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ جنوری 1994 میں امریکہ کی جانب سے پاکستان کو ممکنہ دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستانی فوجی اقوام متحدہ کے امن دستوں میں شرکت کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور صومالیہ میں امن قائم کرنے کے لیے 5000 پاکستانی فوجی تعینات کیے گئے۔ آخرکار ستمبر 1995 میں امریکی ایوان نے پاکستان پر عائد معاشی پابندیاں کم کرنے کا بل پاس کیا۔ کراچی میں لسانی تنازع میں اضافے کے باعث فوج کو طلب کیا گیا، لیکن 2 سال قیام اور 2000 لاشوں کے باوجود امن و امان کی صورتحال پر قابو نہ پایا جا سکا اور 1995 میں وزیر داخلہ نصیر الدین بابر کی سفارش پر رینجرز کو شہر میں تعینات کر دیا گیا۔ اکتوبر 1995 میں فوجی افسران کی ایک سازش بے نقاب ہوئی، جس کے مطابق چند فوجی افسروں نے فوج کی اعلیٰ قیادت، صدر، وزیر اعظم اور کچھ وزراء بشمول آصف علی زرداری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، اور اس سازش، جسے آپریشن خلافت کا نام دیا گیا تھا، میں فوج کے اعلیٰ افسران بھی ملوث تھے۔ 26 ستمبر 1995 کو فاٹا سے آنے والے بریگیڈیئر مستنصر باللہ کی گاڑی کو ایک پولیس چیک پوسٹ پر روکا گیا۔ تو اس کا بقیہ حصہ اس ویڈیو کی اگلی قسط میں۔